إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وکل ضلالۃ فی النار۔ امام بربہاری رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب شرح سنہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ اس کتاب کا مسئلہ نمبر 31 ہے، 31۔ اس میں کہتے ہیں کہ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَارِجِيٌّ وَقَدْ شَقَّ عَصَى الْمُسْلِمِينَ وخالف الآثار ومیتتہ میتت الجاہلیہ۔ اور جو کوئی مسلمانوں کے حکمرانوں میں سے کسی بھی حکمران کے خلاف خروج کرے تو وہ خارجی ہے، یقیناً اس نے مسلمانوں کے اتحاد کو توڑ ڈالا ہے، اور اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کی مخالفت کی ہے، اور اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ گزشتہ دروس میں بھی اسی موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی، یعنی کہ وقت کے حکمران کی اطاعت کی جائے اور بغاوت سے، خروج سے اجتناب کیا جائے، البتہ اس کے وہ احکام جو شریعت کے خلاف ہوں ان میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے کسی ایک یا دو یا 10 یا 20 یا 30 یا 40 غلط احکام کی وجہ سے، غلط آرڈرز کی وجہ سے آپ اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ملتی۔ اور یہاں پہ امام بربہاری یہی بیان کر رہے ہیں، یہی وعدے کر رہے ہیں کہ جو کوئی مسلمانوں کے حکمرانوں میں سے کسی بھی حکمران کے خلاف خروج کرے تو وہ خارجی ہے۔ یہاں پہ پہلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے حکمرانوں میں سے کسی بھی حکمران کے خلاف، کیا مسلمانوں کا حکمران ایک ہوتا ہے یا کئی ایک ہوتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کا حکمران پوری دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا ہی تھا، خلفائے راشدین کے زمانوں میں بھی ایسا ہی تھا، لیکن بعد میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ مسلمانوں کی خلافتیں، ان کی سلطنتیں تقسیم ہو گئیں۔ ایک طرف بغداد میں عباسی خاندان کی حکومت تھی، تو دوسری جانب اندلس میں دوسرے لوگوں کی حکومت تھی، ان لوگوں کی جن کا تعلق بنی امیہ سے تھا۔ یہ تو دو خلافتیں ہوئیں، دو سلطنتیں ہوئیں، اور ایسا زمانہ بھی آیا کہ اسلامی دنیا میں کئی ایک حکمران تھے، کئی ایک خلافتیں تھیں، کئی ایک سلطنتیں تھیں۔ تو اس کی طرف امام بربہاری اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر ایک وقت میں دنیا میں کئی ایک حکمران ہیں تو آپ جس حکمران کے علاقے میں رہتے ہیں، اس کی سلطنت میں رہتے ہیں، آپ اس کی اطاعت کریں گے، آپ اس کی گفتگو سنیں گے اور اس کے غلط آرڈرز کو ماننے سے اجتناب کریں گے، لیکن آپ خروج نہیں کریں گے، بغاوت نہیں کریں گے، انقلاب لانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور یہ عقیدہ جو امام بربہاری نے بیان کیا ہے
یہ صرف امام بربہاری نے بیان نہیں کیا، یہ تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کتاب میں جس کا نام ہے اصول السنہ، اور اس کا مسئلہ نمبر 33 اس میں فرماتے ہیں وَمَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ مِّنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ كَانَ النَّاسُ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَأَقَرُّوا لَهُ بِالْخِلَافَةِ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ بِالرِّضَا أَوْ بِالْغَلَبَةِ فَقَدْ شَقَّ هَذَا الْخَارِجُ عَصَى الْمُسْلِمِينَ وَخَالَفَ الْآثَارَ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن مَاتَ الْخَارِجُ عَلَيْهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً۔ کیا کہتے ہیں امام صاحب؟ کہتے ہیں کہ ومن خرجا، اور جو خروج کرے مسلمانوں کے حکمرانوں میں سے کسی بھی امام کے خلاف۔ اب یہاں پہ نوٹ کیجئے، امام احمد نے بھی ایک حکمران کا نام نہیں لیا، وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کے حکمرانوں میں سے کسی بھی حکمران کے خلاف خروج کرے جبکہ لوگ اس کے اوپر متفق ہو چکے ہوں۔ وَقَدْ كَانَ النَّاسُ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ، لوگ اس کے اوپر کیا ہو چکے ہوں؟ متفق ہو چکے ہوں۔ وَأَقَرُّوا لَهُ بِالْخِلَافَةِ، اور اس کی حکمرانی کو، اس کی خلافت کو مان چکے ہوں، تسلیم کر چکے ہوں۔ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ بِالرِّضَا أَوْ بِالْغَلَبَةِ، وہ حکمران جیسے بھی بنا ہو، چاہے لوگوں نے اپنی رضامندی سے اسے حکمران بنایا ہو یا وہ قوت کے ذریعے لوگوں پہ غالب آ کے حکمران بن چکا ہو، لیکن حکمران بن چکا ہے، لوگ اسے حکمران مان چکے ہیں، اب جو اس کے خلاف خروج کرے فقد شق هذا الخارج عصا المسلمین، تو اس خروج کرنے والے نے، اس بغاوت کرنے والے نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے، ان کے اتحاد کو توڑ دیا ہے۔ وخالف الآثار، اور اس نے بغاوت کر کے، اس نے خروج کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد احادیث کی خلاف ورزی کی ہے۔ وخالف الآثار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن مات الخارج علیہ، حکمران کے خلاف یہ خروج کرنے والا اگر اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو مات میتۃ جاہلیہ، اس کی یہ موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ تو یہ عقیدہ کس نے بیان کیا؟ امام احمد نے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امام احمد 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، امام بخاری کے یہ استاد ہیں، اور ان کی اپنی حدیث کی کتاب ہے مسند احمد، تو بہت بڑے امام ہیں، وہ مسلمانوں کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، وہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اور یہی عقیدہ بیان کیا ہے امام طحاوی رحمہ اللہ نے۔ امام طحاوی کے بارے میں کئی دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، کون ہیں؟ فقہ کے لحاظ سے یہ حنفی ہیں، اور یہ مصر کے عالم دین ہیں، یہ بھی بہت بڑے مفسر، بہت بڑے فقیہ ہیں، ان کی بہت سے شعبوں میں ان کی کتب ہیں، حدیث میں اور ایسے ان کی خدمات ہیں، تفسیر میں، تو یہ اور عقیدہ میں، تو یہ کیا کہتے ہیں اس کتاب میں جس کا نام کیا ہے؟ العقیدہ الطحاویہ، یعنی کہ وہ عقیدے کی کتاب جسے تحریر کرنے والے امام طحاوی ہیں، اس میں کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَىٰ أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا، ہم اپنے حکمرانوں کے خلاف خروج کو درست نہیں سمجھتے، ہم اپنے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کو درست نہیں سمجھتے، وَإِن جَارُوا، اگرچہ وہ حکمران کیا ہوں؟ ظالم ہوں۔ نوٹ کیجئے یہ الفاظ، یہ ہے عقیدہ ہمارے پرانے ائمہ کرام کا، یہ عقیدہ ہے ہمارے سلف صالحین کا۔ آج لوگوں سے اس موضوع پہ بات کی جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس کا تعلق ان حکمرانوں سے ہے جو بڑے متقی ہوں، بڑے پرہیزگار ہوں، معصوم قسم کے ہوں، جبکہ احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے، پرانے ائمہ کرام کی کتب سے اور ان کی لکھی ہوئی عقیدے کے موضوع پہ کتابوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ حکمرانوں کی اطاعت کریں گے اگرچہ وہ
ظالم ہو. ولا ندعو علیہم، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حکمرانوں کے خلاف بد دعا نہیں کریں گے. آج اسلامی دنیا میں آپ چلے جائیں، ہر تیسرا شخص آپ کو حکمرانوں کے خلاف بد دعا کرتا ہوا نظر آئے گا. اللہ کے بندے تو بد دعا کرے گا، تجھے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا تجھے. اگر تو دعا کرے تو تیرے دو کام ہو سکتے ہیں. نمبر ایک، اخلاص سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تیری یہ دعا بطور نیکی اور عمل صالح کے لکھی جائے گی. اور دوسرے نمبر پہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لیں. آپ دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے حکمران کو نیک بنا دے، شریعت نافذ کرنے کی توفیق دے، اسے عدل و انصاف کرنے والا بنا دے. ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول ہو جائے، دنیا میں آپ کا فائدہ ہو جائے، آپ کا نہیں تو آپ کے بچوں کا ہو جائے گا، آپ کے آئندہ نسلوں کا فائدہ ہو جائے گا. تو دعا کے فائدے ہیں. حکمرانوں کے خلاف بد دعا کریں گے تو آپ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کتنے بادشاہوں سے مار کھائی ہے؟ 3 بادشاہوں سے. جب کہ حکمران غلط تھے اور امام احمد حق پہ تھے. کوڑے کھائے ہیں، جیل میں رہے ہیں، بہت ظلم ہوا ہے. حتیٰ کہ ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ جب ان کو چھوڑا بھی گیا تو ان کے احادیث بیان کرنے پہ پابندی تھی. ان تمام امور کے باوجود کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے یہ کہا جائے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں فرض کر رہے ہیں، کہتے ہیں فرض کر لیں کہ اگر مجھ سے کہا جائے کہ احمد تمہاری دعاؤں میں سے ایک دعا ہم پکی قبول کریں گے، کر لو جو دعا کرنی ہے، تو کہتے تھے وہ دعا میں کس کے لیے کروں گا؟ حکمران کے لیے کروں گا، کیونکہ وہ ٹھیک ہو گیا تو پوری اسلامی دنیا ٹھیک ہو جائے گی. تو امام طحاوی کیا کہہ رہے ہیں؟ ولا ندعو علیہم، ہم حکمرانوں کے خلاف بد دعا نہیں کرتے. ولا ننزع یدا من طاعتہم، اور ہم ان کی اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچتے. وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فَرِيضَةً، ہم ان کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا خیال کرتے ہیں، کیونکہ ان کی اطاعت کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. ہم حکمرانوں کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سمجھتے ہیں. اور یہاں سے میرے اردو دان بھائی سمجھ لیں کہ سعودی علماء کرام حکمرانوں کی اطاعت کیوں کرتے ہیں. ہمارے کئی بھولے بالے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سعودی حکمران جو ہیں وہ حکمرانوں کی بات، سعودی علماء جو ہیں حکمرانوں کی بات مانتے ہیں کس کے لیے؟ پیسے کے لیے، عہدہ بچانے کے لیے، تنخواہ لینے کے لیے. نہیں نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے. وہ اپنے حکمرانوں کی بات ماننے کو باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں کیا ملے گا؟ اجر و ثواب ملے گا. لیکن ساتھ ساتھ اس بات کے بھی وہ قائل ہیں کہ حکمران کی غلط بات نہیں مانی جائے گی، لیکن اس وجہ سے بغاوت بھی نہیں کی جائے گی، بلکہ اسے اچھے انداز سے نصیحت کی جائے گی. تو امام طحاوی کہہ رہے ہیں وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ. اب امام طحاوی کو سعودی عالم دین نہیں ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت خیال کرتے ہیں، فریضۃً، اور ہم اسے فرض کے طور پہ لیتے ہیں کہ ان کی اطاعت کو کیا خیال کرتے ہیں؟ فرض. ما لم یأمروا بمعصیۃ، جب تک کہ وہ معصیت کا حکم نہ دیں، گناہ کا کوئی حکم نہ دیں، کوئی غلط آرڈر جاری نہ کریں. وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ، اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دے، اللہ تعالیٰ ان کو ہر شر سے محفوظ رکھے. یہ قابل غور بات ہے. مسجد نبوی میں جب آپ خطبہ جمعہ سنیں گے، اور اب آپ جانتے ہیں کہ یہ سہولت ہے کہ عربی خطبے کا اردو میں بھی ترجمہ ہو رہا ہے، مسجد حرام میں بھی ایسی خطبہ ہوتا ہے. اب وہاں کے جو علماء کرام ہیں، مسجد نبوی کے ائمہ کرام، مسجد حرام کے ائمہ کرام،
انہوں نے یہ سب عقیدے پڑھ رکھے ہیں. اب یہ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے وہ ہر خطبہ جمعہ میں، ہر خطبہ عید میں حکمرانوں کے لیے دعا کرتے ہیں. دعا کے الفاظ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھے وزیر، اچھے مشیر دے، جو ان کو اچھے مشورے دیں، جو ان کو غلط بات سے دور رہنے کی نصیحت دیں. یہ سب دعائیں ہوتی ہیں اور کافی ساری دعائیں ہوتی ہیں اور ہر خطبہ جمعہ میں ہوتی ہیں. تو ہمارے لوگ چونکہ اس بات کے عادی نہیں ہیں، ہمارے لوگ تو عادی یہ ہیں کہ ہر خطبہ جمعہ میں حکمران کو کیا کیا جائے؟ للکارا جائے، اسے برا برا کہا جائے، اس کی ایسی کی تیسی کر دی جائے. تو اس لیے ہمارے پھر لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ کیا بس اپنے حکمرانوں کے لیے لگے رہتے ہیں. حالانکہ وہ کیا لگے رہتے ہیں؟ دعا کر رہے ہوتے ہیں. بھی آپ کا بیٹا خراب ہو جائے، بری مجالس میں بیٹھنا شروع کر دے، آپ کے سامنے اکڑے، تو آپ کیا کریں گے؟ وہ دعائیں دیں گے. جو سمجھدار والد ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کے حق میں دعا کرے گا. حالانکہ بیٹا تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، لیکن وہ اس کے لیے دعا کرے گا کہ یا اللہ اس کی اصلاح کر دے، یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے. اور ہم اپنے ایسے نافرمان بیٹے کے لیے 10 سال 20 سال دعائیں کرتے رہتے ہیں، جبکہ یہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، آپ کے گھر کی ٹینشن ہے. اور حکمران اگر غلط ہے تو یہ پوری امت مسلمہ کی ٹینشن ہے. یہاں پہ بدرجہ اولا آپ کو دعا کرنی چاہیے، بلکہ خطبہ جمعہ میں کیا، جب آپ تہجد کے لیے اٹھیں، کوئی آپ کے پاس نہیں ہے، اس وقت بھی اللہ سے حکمران کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ان کی اصلاح کر دے، دین کے لحاظ سے بھی، دنیا کے لحاظ سے بھی. یا اللہ ان کو عدل و انصاف کرنے کی توفیق دے، یا اللہ ان کو شریعت نافذ کرنے کی توفیق دے. تو یہ ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت کا جو بیان کیا امام احمد نے، امام طحاوی نے اور امام بربہاری نے. تو امام بربہاری کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک دفعہ پھر ہم چلتے ہیں ان کی عبارت کی طرف. کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے حکمرانوں میں سے کسی بھی حکمران کے خلاف خروج کرے، بغاوت کرے، فَهُوَ خَارِجِيٌّ، وہ کیا ہے؟ وہ خارجی ہے. خارجی کس کو کہتے ہیں؟ خارجی وہ ہے جو وقت کے حکمرانوں کے خلاف خروج کرے اور یہ اعلان کر دے کہ میں ان کی اطاعت نہیں کروں گا، میں ان کی بات نہیں مانوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فاسق ہیں، اس لیے کہ یہ فاجر ہیں. جیسا کہ خوارج کا عقیدہ ہے. اور خوارج وہ گمراہ لوگ ہیں جن کا پہلا بیج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہمیں ملتا ہے. اس بارے میں جو حدیث ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حدیث کو روایت کرنے والے امام مسلم ہیں، نمبر ہے 1064 1064، اور یہی حدیث بخاری شریف میں ہے، نمبر ہے 3344. لیکن جو الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ مسلم شریف کے ہوں گے. راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں بعث علی وهو بالیمن بذهبۃ فی تربتها الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے کچھ گولڈ، کچھ سونا بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اور یہ سونا، یہ گولڈ ابھی تک مٹی میں تھا، ابھی تک صاف نہیں ہوا تھا. فقسمها بین اربعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گولڈ کو تقسیم کیا کن میں؟ اپنی بیویوں میں نہیں، کن میں؟ 4 لوگوں میں. یعنی کہ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر مال سے دور رہنے والے تھے، لیکن لوگوں میں تقسیم کرنے والے تھے. لیکن تقسیم کیا صرف 4 لوگوں میں. کون کون؟ بین اربعۃ نفر، الاقرع ابن حابس الحنظلی، اقرع بن حابس حنظلی. نمبر 2 عیینہ بن بدر فزاری،
نمبر 3 علقمہ بن علاثہ عامری، نمبر 4 زید الخیر عطائی۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ 4۔ یہ چاروں لوگ اپنے اپنے قبائل کے، اپنی اپنی فیملیوں کے سربراہ ہیں، صاحب حیثیت ہیں، اپنے اپنے معاشرے میں ان کا ایک مقام و مرتبہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مال کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ یہ لوگ، ان لوگوں کی وجہ سے ان کے قبیلے کے لوگ کیا ہو جائیں؟ مسلمان ہو جائیں، اسلام پھیل جائے، لوگ جنت کے راستے پہ چل پڑیں، لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اس میں اللہ کے رسول کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں فغاضبت قریش، قریش کے لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا۔ یہ 4 قریش کے لوگ نہیں تھے جن کو دیا ہے؟ یہ نجدی ہیں 4۔ یہ 4 کون ہیں؟ نجدی ہیں، تو یہ قریشی نہیں ہیں۔ تو قریشیوں نے اس بات کو محسوس کیا، انہوں نے فغضبت قریش فقالوا، انہوں نے کہا ایوطی صنادید نجد ویدعنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے سرداروں کو دے رہے ہیں اور ہمیں نظر انداز کر رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انی انما فعلت ذلک لأتألفہم، میں نے یہ کام ان لوگوں کی، ان 4 لوگوں کی تالیف قلب کے لیے کیا ہے، تاکہ اسلام کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے، تاکہ اسلام کی محبت ان کے دلوں میں گھر بنا لے۔ فجاء رجل، تو ایک آدمی آیا، کس اللحیتی، گھنی داڑھی والا، مشرف الوجنتینی، ابھرے ہوئے رخساروں والا، غائر العینینی، دھنسی ہوئی آنکھوں والا، ناطع الجبینی، اور اٹھی ہوئی پیشانی والا، محلوق الرأسی، منڈے ہوئے سر والا۔ فقالت، اس نے کہا اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈرو۔ نعوذ باللہ من ذالک، نصیحت کر رہا ہے کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہنا یہ چاہتا ہے کہ آپ نے جو مال تقسیم کیا ہے اس میں آپ نے عدل و انصاف سے کام نہیں لیا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَمَن يُطِعِ اللَّهَ إِنْ عَصَيْتُهُ، اگر میں اللہ کی بات نہ مانوں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کروں، تو پھر کون ہے جو اللہ کی اطاعت کرے گا؟ میں ہی تو سب سے بڑھ کر اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوں۔ پھر کہا اَيَأْمَنُونِي عَلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِ، اللہ رب العزت مجھے زمین پہ بسنے والے لوگوں کے معاملے میں امین قرار دیتے ہیں، اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے ہو، امانت دار نہیں سمجھتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو میں خیانت کر رہا ہوں؟ ثم ادبر الرجل، پھر وہ آدمی واپس چلا گیا۔ فاستأذن رجل من القوم، تو لوگوں میں سے ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی، کس بات کی؟ فی قتلہ، اس کو قتل کرنے کی، کہ اس کی یہ جرت آپ کے بارے میں ایسے الفاظ کہے، ہمیں اجازت دیں ہم اس کو قتل کرتے ہیں۔ یرون انہ خالد بن الولید، علماء کرام کا یہ خیال ہے، صحابہ کرام کا یہ خیال ہے، تابعین کا یہ خیال ہے کہ وہ آدمی جو اجازت مانگ رہا تھا کہ میں اس کو قتل کروں، وہ کون تھے؟ خالد بن ولید تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان من ضئض ھذا قوما یقرؤون القرآن، اس آدمی کی جنس سے ایک ایسی قوم ہوگی یقرؤون القرآن، جو قرآن کی تلاوت کیا کریں گے۔ لوگ خارجی لوگوں کی عبادت سے بہت متاثر ہوتے ہیں،
یعنی کہ اگر کسی اسلامی ملک میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو بم دھماکے کرتے ہیں، بم دھماکوں میں اپنی مسلمان فوج کو اڑاتے ہیں، پولیس والوں کو بم دھماکے میں اڑاتے ہیں، بازاروں میں بم دھماکے کرتے ہیں، معصوم لوگوں کو بم دھماکوں میں اڑا دیتے ہیں، لیکن ہمارا عام آدمی کیا سمجھتا ہے کہ یہ مجاہد ہیں، بڑی نیکی کرتے ہیں، بہت نمازیں پڑھتے ہیں، بڑی تلاوتیں کرتے ہیں، بڑے اذکار کرتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ سنیں ذرا الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کن کے بارے میں؟ خارجیوں کے بارے میں۔ فرمایا اس آدمی کی جنس سے اس جیسے لوگ آئیں گے جو قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن لا یجاوز حناجرہم، یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یقتلون اہل الاسلام، یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، دیگر روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ تم لوگ ان کے سامنے اپنی تلاوت کو حقیر جانو گے، ان کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، وہ اتنی نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، اتنی تلاوتیں کرنے والے ہوں گے، اور فرمایا وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر اس جانور سے نکل جاتا ہے، اس شکار سے نکل جاتا ہے جس پہ اس تیر کو برسایا جاتا ہے۔ یعنی کہ تیر نکل جاتا ہے اس کے جسم کو کراس کر کے، اور تیر کو آپ چیک کریں گے اس کے اوپر کوئی بوٹی نہیں ہوگی، کوئی گوشت نہیں ہوگا، کوئی خون نہیں ہوگا، گویا کہ اس شکاری جانور نے جس کو شکار کیا گیا ہے اس تیر کے اوپر کوئی اپنا اثر نہیں ڈالا۔ ایسے ہی یہ لوگ دین اسلام سے نکل جائیں گے، دین ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالے گا، دین کا ان کے اوپر کوئی اثر نظر نہیں آئے گا۔ لئن ادرکتہم، فرمایا اگر یہ لوگ مجھے مل گئے، میرے زمانے میں آئے، تو لأقتلنہم قتل عاد، میں ان کو ایسے قتل کروں گا جیسے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا، تباہ کیا گیا۔ تو یہ ہے آغاز کن کا؟ خوارج کا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خوارج کیسے لوگ ہوتے ہیں اور لوگ کیسے ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے نیک ہیں۔ آپ دیکھیں یہ تنظیم ایک سامنے آئی تھی، اس کا نام کیا تھا؟ داعش۔ جب داعش سامنے آئی تو دنیا کے اکثر مسلمان علماء کرام اور نمازیں پڑھنے والے، تہجدوں کا اہتمام کرنے والے، وہ ان سے متاثر ہوئے، ان سے کیا ہوئے؟ لیکن اللہ جزائے خیر دے سعودی علماء کرام کو، انہوں نے ان کے فتنے کو ان کے آغاز میں ہی بانپ لیا، سمجھ لیا، خبردار کر دیا شروع سے ہی کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اور اچھے لوگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ جو داعش کا سربراہ تھا اس کو پہلا خطبہ آپ سنیں، پہلا خطبہ اس نے دیا ابو بکر صدیق کی نقل کرتے ہوئے، ان کے اکثر الفاظ لیے کہ میں تم پہ خلیفہ بنا دیا گیا ہوں جبکہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ تو اللہ جزائے خیر دے شیخ عبد المحسن العباد جو 90 سال کے ہیں، 85 سال کے ہیں، مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں، انہوں نے اس کے خطبے کا تذکرہ کیا اور کہا بالکل تو نے یہی ایک سچ کہا ہے کہ تو خلافت کے لائق نہیں ہے، تو اس کا حقدار نہیں ہے، یہی ایک سچ ہے جو تو نے کہا ہے۔ یعنی کہ وہ آدمی، اس میں خیر کیسے ہو سکتی ہے جو پہلے خطبے میں کیا اعلان کر رہا ہے؟ سعودیہ پہ حملہ کرنے کے بارے میں، سعودیہ میں جو حکومت قائم ہے اس کو گرانے کے بارے میں، یعنی کہ اس کو پوری دنیا میں سب سے برے حکمران جو محسوس ہوئے، سب سے برا ملک جو محسوس ہوا، وہ کیا محسوس ہوا؟ سعودیہ۔ کہ جہاں پہ توحید ہے، جہاں پہ حدود نافذ ہیں، جہاں پہ شریعت نافذ ہے، کمیاں کوتاہیاں ہونے کے باوجود وہ ملک تمام ممالک سے بہتر ہے، تو وہ سب سے پہلے اس کی اصلاح کی بات کر رہا ہے، اس میں خیر کیسے ہوگی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میں بار بار کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگ ایسے لوگوں سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہمارا خصوصاً نوجوان طبقہ
جن میں دین کی محبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن وہ ایسے فتنے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ خارجیوں کی دو بڑی علامتیں، دو بڑی نشانیاں۔ نمبر 1، مسلمان حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا اور انہیں ان کا تختہ الٹنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 2، کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے مسلمانوں کو کافر قرار دینا۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ گمراہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے غلو کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ غلو کی وجہ سے۔ دین کے معاملے میں حد سے آگے نکل جانا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلو سے دور رہنے کے بارے میں تعلیمات دی ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو۔ غلو سے بچ کر رہنا، کسی معاملے میں حد سے آگے نکل جانا، اس سے بچ کر رہنا تم سے پہلی قوموں کو غلو نے برباد کر دیا، تباہ کر دیا تھا۔ غلو انہوں نے کیا کیا کہ مسلمان حکمران یا پبلک انہیں جب دیکھا کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں تو انہیں اس برائی سے روکنے کے لیے یہ حد سے آگے نکل گیا، غلو کا شکار ہو گئے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ کوئی بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہو تو آپ وہاں پہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ اگر آپ طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہے، یا آپ اپنے گھر میں برائی دیکھتے ہیں اور آپ گھر کے سربراہ ہیں، یا آپ کسی آفس کے سربراہ ہیں اور برائی کو آپ طاقت کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں تو طاقت کے ذریعے ختم کریں۔ اگر آپ کے بس میں یہ نہیں ہے تو آپ زبان کے ذریعے اس برائی سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو کم از کم اس برائی کو اپنے دل میں برا جانیں، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ تو یہ کام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، اور اگر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب مسلمان حکمران کر رہے ہوں تو انہیں نصیحت علیحدگی میں کریں، یا انہیں لیٹر لکھیں، کوئی اچھا طریقہ استعمال کر لیں جس طریقے کے ذریعے امید ہو کہ وہ سدھر جائیں گے، وہ آپ کی نصیحت کو قبول کر لیں گے۔ لیکن برائی پہ انکار کرتے ہوئے، برائی سے روکتے ہوئے، برائی کے خلاف مہم چلاتے ہوئے آپ اس حد تک آگے نکل جائیں کہ مسلمان حکمرانوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیں، انقلاب کا نعرہ لگا دیں، اور پبلک میں سے جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے اسے آپ کافر قرار دیں، یہ غلو ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلو ہے، اور اسی غلو سے منع کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امام بربہاری کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمان حکمرانوں میں سے کسی حکمران کے خلاف خروج کرے فَهُوَ خَارِجِيٌّ، تو وہ کیا ہے؟ وہ خارجی ہے۔ وَقَدْ شَقَّ عَصَى الْمُسْلِمِينَ، اور یقیناً اس نے مسلمانوں کے اتحاد کو توڑ ڈالا ہے۔ وَخَالَفَ الْآثَارَ، اور اس نے احادیث کی مخالفت کی ہے۔ کون سی احادیث کی؟ جن احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کی گفتگو سننے اور حکمرانوں کی گفتگو پہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَمِيتَتُهُ مِيتَةُ الْجَاهِلِيَّةِ،
اور ایسے شخص کی موت کون سی موت ہوگی؟ جاہلیت کی موت ہوگی۔ آئیے ان احادیث کی طرف بڑھتے ہیں جن احادیث میں ایسے عمل کو جاہلیت کی موت قرار دیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث کو امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں 7053 7053۔ اور اسی حدیث کو امام مسلم بھی روایت کرتے ہیں، اور نمبر ہے 1849 1849۔ حدیث کے الفاظ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر۔ جو اپنے حکمران میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو غلط ہو، جو شریعت کے خلاف ہو، ایسی چیز دیکھے جو ظلم و زیادتی پہ مبنی ہو، فلیصبر، تو وہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ اللہ کے رسول خروج کرنے کا حکم نہیں دے رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ بغاوت کا علم بلند کر دو، یہ نہیں کہہ رہے کہ انقلاب لے آؤ۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ وہ شاعر بڑا انقلابی شاعر ہے، اور انقلابی شعراء کن کو کہا جاتا ہے؟ جو اپنے شعروں میں حکومت کا تختہ الٹنے کی ترغیب دیں، اس پہ ابھاریں، جبکہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر۔ فرمایا کہ جو اپنے حکمران میں کوئی چیز دیکھے، یعنی کہ جس کو ناپسند کرتا ہو، تو وہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِیتَةً جَاہِلِیَّةً، کیونکہ جس نے سلطان کے خلاف، حکمران کے خلاف، بادشاہ وقت کے خلاف ایک بالشت بھی خروج کیا، ایک بالشت بھی بغاوت کی، یعنی کہ معمولی سی بھی بغاوت کی، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ جاہلیت کی موت مرے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا تذکرہ آگے چل کر ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، یعنی کہ جسے وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس حدیث کو امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 1848 1848۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات میتة جاہلیہ۔ جو وقت کے حکمران کی طاعت سے باہر نکل جائے، یعنی کہ کہے کہ وقت کے حکمران کی میں اطاعت نہیں کرتا، میں اس کو حکمران نہیں مانتا، وفارق الجماع، اور مسلمانوں کی جماعت سے کیا ہو جائے؟ الگ ہو جائے، اور اسے موت آ جائے، تو یہ کون سی موت ہوگی؟ جاہلیت کی موت ہوگی۔ وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَایَةٍ عُمِّیَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ
او ینصر عصبۃ فیقتل فقتلۃ جاہلیۃ. جو کسی اندھے جھنڈے کے نیچے لڑائی لڑے. کیا مطلب ہے اندھا جھنڈا؟ یعنی کہ ایسے لوگوں کی قیادت میں لڑے جو اسے لڑا رہے ہیں، لیکن اس لڑنے والے کو نہیں پتا کہ ان کا مقصد کیا ہے، وہ حق پہ ہیں یا باطل پہ ہیں. بس اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے ان کو بڑا مان لیا ہے، آپ جس سے لڑائیں گے میں لڑوں گا، جہاں لڑائیں گے لڑوں گا، میں ان کے لیے جان دے دوں گا. کیوں جی؟ کس لیے؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ حق کے لیے لڑ رہے ہیں یا باطل کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، اس لڑائی کے معاملے میں کچھ پتا نہیں. لیکن اندھی محبت، اندھا اعتقاد، کیوں جی یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، کیوں جی ہماری برادری کے ہیں، ہماری کاسٹ کے ہیں، ہمارا قبیلہ ہے، ہماری فیملی کے لوگ ہیں، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ حق پہ ہیں یا باطل پہ ہیں، بس میں ان کے ساتھ مل کے لڑوں گا، میں ان کا ساتھ دوں گا. مجھے کہیں کچہری میں لے جائیں جھوٹی گواہی، عدالتوں میں لے جائیں جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، گولی چلانے کا کہیں، جس پہ کہیں گے چلا دوں گا. تو یہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کسی اندھے جھنڈے کے نیچے لڑائی لڑے، یغضب لعصبۃ، کسی عصبیت کے لیے وہ غصے میں آ چکا ہو. عصبیت سے مراد کیا؟ قبیلے کی خاطر، وطن کی خاطر، ملک کی خاطر، زبان کی خاطر. لڑائی کس کی خاطر؟ زبان کی خاطر. لڑائی کس کی خاطر؟ وطن کی خاطر. یعنی کہ میں اپنے وطن کے لیے لڑوں گا چاہے میرے وطن کے لوگ غلط ہوں، میں اپنے علاقے کے لیے، اپنے شہر والوں کے لیے لڑوں گا چاہے وہ غلط ہوں، میں اپنی زبان کے لیے لڑوں گا چاہے میری زبان والے غلط ہوں. لیکن ہماری ان کی زبان ایک ہے جی، ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں جی، ہمارے علاقے کے لوگ ہیں جی. اور یہ حدیث بڑی اہم ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ مکس مسلمان رہتے ہیں. کون رہتے ہیں؟ مکس مسلمان. مثال کے طور پہ سعودیہ میں پاکستان کے لوگ بھی رہتے ہیں، انڈیا کے مسلمان بھی رہتے ہیں، بنگلہ دیش کے مسلمان بھی رہتے ہیں، افغانستان کے مسلمان بھی رہتے ہیں، شام کے مسلمان بھی رہتے ہیں، مصر کے مسلمان بھی رہتے ہیں. اب وہاں پہ کیا آپ اپنے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ آپ کے ملک کے لوگ ہیں، بس اس لیے؟ کبھی گفتگو ہو جاتی ہے، کبھی کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو آپ اس لیے ساتھ دے رہے ہیں کہ یہ آپ کے ہم زبان ہیں یا آپ کے ملک کے ہیں. تو یہ اسلام اس انداز کو پسند نہیں کرتا. تو فرمایا کہ جو لڑائی لڑے، اور ایسے ہی میں نے پہلے مثال کس کی دی؟ سعودیہ کی. ایسے ہی لوگ دبئی میں رہتے ہیں، کئی ممالک کے لوگ، ایسے ہی یورپ میں، لندن وغیرہ میں، انگلینڈ میں رہتے ہیں کئی ممالک کے مسلمان لوگ. تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ کون ہے جو اسلام کو اہمیت دیتا ہے، اللہ کے رسول کو اہمیت دیتا ہے، اور کون ہے جو اپنے وطن کو اہمیت دیتا ہے اور اپنی زبان کو اہمیت دیتا ہے اور اپنے قبیلے کو اہمیت دیتا ہے. تو فرمایا کہ جو لڑے کسی اندھے جھنڈے کے نیچے اس حال میں کہ وہ عصبیت کے لیے ناراض ہو، یہ او یدعو الی عصبۃ، یہ عصبیت کے لیے بلا رہا ہو، یعنی کہ لوگوں سے کہے کہ بھئی اپنی زبان کا ساتھ دو، اپنے قبیلے کا ساتھ دو، چاہے وہ غلط ہیں، چاہے وہ باطل پہ ہیں. او ینصر عصبۃ، یا اپنی قوم کی مدد کر رہا ہو، فیقتل، تو اس کاج کی خاطر، اس مقصد کے لیے لڑتے ہوئے وہ قتل کر دیا جائے، تو اس کی موت کون سی ہوگی؟ جاہلیت کی موت. جبکہ اس کے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ یہ شہید ہے جی. وہ کیا کہتے ہیں جی؟ یہ شہید ہے جی.
اپنی قوم کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے کیا ہو گیا؟ یہ شہید ہو گیا۔ بڑی اہم حدیث ہے یہ۔ مزید فرماتے ہیں آپ وَمَنْ خَرَجَ عَلَىٰ أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، اور جو میری امت کے خلاف خروج کرے، ظلم و زیادتی کرتے ہوئے ان کے خلاف میدان میں آ جائے، میری امت کے نیک لوگوں کو بھی قتل کر رہا ہو اور میری امت کے فاسق و فاجر لوگوں کو بھی قتل کر رہا ہو، وَلَا يَتَحَاشَ بِمُؤْمِنِهَا، میری امت کے مومنوں سے بھی شرما نہ رہا ہو، انہیں بھی قتل کرنے سے دریغ نہ کر رہا ہو، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، اور یہ بھی نہ دیکھے کہ میں جن کو قتل کر رہا ہوں یہ ویزا لے کر ہمارے ملک میں آئے ہیں، یہ ان کو ہمارے ملک نے امن و امان دیا ہے، یہ سفیر ہیں، یہ سفارتی عملے کا حصہ ہیں، یہ وفد آیا ہے وہاں سے۔ فرمایا ایسے لوگ جو ہیں فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، یہ آدمی نہ مجھ سے ہے نہ میں اس سے ہوں، ان کے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میری شریعت پہ نہیں ہے، یہ میرے طریقے پہ نہیں ہے، یہ میری راہ پہ نہیں ہے، اور میرا اس کے اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ آج یہ لوگ جن کو ہم کئی دفعہ اس لیے مجاہد کہہ دیتے ہیں کہ وہ اپنی عوام کو مار رہے ہوتے ہیں، اپنی فوج کو مار رہے ہوتے ہیں، اپنی پولیس کو مار رہے ہوتے ہیں، اسلام کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اب آخر میں یہ مسئلہ حل کرنا ہے ہم نے کہ اس کا کیا مطلب ہے جاہلیت کی موت مرے گا؟ جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ زمانے کفر کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہے۔ اگر وہ کلمہ پڑھتا تھا، توحید کے اوپر تھا، اس نے کوئی اور کفریہ کام نہیں کیا، تو اس کام کی وجہ سے ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ جاہلیت کی موت مرا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں زمانے جاہلیت کے لوگوں کی خصلتوں میں سے خصلت پائی جاتی ہے، زمانے جاہلیت کے لوگوں کی بری عادتوں میں سے ایک عادت پائی جاتی ہے، اور اس کے اوپر اسے موت آئی ہے۔ زمانے جاہلیت کے لوگ کیسے زندگی بسر کرتے تھے؟ وہ تقسیم تھے، کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اللہ رب العزت کا فرمان پڑھ لیں آپ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 103 میں 103 کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مل کر تھام لو اور آپس میں تقسیم ہونے سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تمہارے اوپر ہے، اللہ کا انعام، اللہ کا فضل و کرم جو تمہارے اوپر ہے۔ وہ کیا؟ کہ اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے کیا تھے؟ دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فاصبحتم بنعمتی اخوانا، تو تم اللہ کے فضل و کرم سے بائی بائی بن گئے۔ تو اسلام کیا چاہتا ہے؟ مسلمان ایک رہیں، ایک حکمران کے نیچے ہوں، ایک حکمران کی اطاعت کرنے والے ہوں، تقسیم ہونے سے بچیں۔ لیکن جو لوگ بغاوت کرتے ہیں، خروج کرتے ہیں، یہ امت مسلمہ کو تقسیم کرتے ہیں، تو اس لیے ان میں عادت پائی جا رہی ہے جاہلیت کے زمانے کے لوگوں کی، کافروں والی عادت پائی جا رہی ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایسا آدمی جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو ہم ایسے شخص پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ پکا جنتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ بہت بڑا جرم ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہا ہے، اور وہ خطرے میں ہے، اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ اللہ چاہیں تو اس کو عذاب دیں، اور چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں۔ اس کے بعد
مسئلہ نمبر 32، امام بربہاری رحمہ اللہ کہتے ہیں ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج علیہ وان جار، کہ وقت کے حکمران سے لڑنا جائز نہیں ہے۔ سلطان کا معنی آپ کیا کریں گے؟ وقت کا حکمران، بادشاہ، حاکم، اس سے لڑنا یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ولا الخروج علیہ، اور نہ ہی اس کے خلاف بغاوت جائز ہے، خروج جائز ہے۔ وَإِن جَارَ، اگرچہ وہ کیا ہو؟ اگرچہ وہ ظلم کرے، اگرچہ وہ ظالم ہو۔ وَذَلِكَ لِقَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی ذر الغفاری، اور یہ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ابو ذر غفاری سے، اصبر، ابو ذر صبر کرنا، وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ تمہارا حکمران حبشی غلام ہو۔ وَقَوْلُهُ لِلْأَنصَارِ، اور اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاری صحابہ کرام سے کہا تھا اصبروا، صبر کرنا، حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ تمہاری مجھ سے ملاقات کہاں پہ ہو؟ حوض کوثر پہ ہو۔ ولیس من السنتی قتال السلطان، وقت کے حکمران سے لڑنا یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ احادیث سے ثابت نہیں ہوتا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ فإن فیہ فساد الدنیا والدین، وقت کے حکمران کے خلاف بغاوت کریں تو اس میں دینی لحاظ سے بھی خرابی ہے اور دنیاوی لحاظ سے بھی خرابی ہے، فساد ہے یہ دنیا کا بھی اور دین کا بھی۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ امام بربہاری نے یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل اپنے عقیدے کی کتاب اصول السنہ میں فرماتے ہیں، مسئلہ نمبر 34، کہتے ہیں ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج علیہ لأحد من الناس، لوگوں میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وقت کے حکمران سے لڑائی لڑے، اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کے خلاف خروج کرے۔ ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج علیہ لأحد من الناس فمن فعل ذلك، جو شخص یہ کام کرے گا فهو مبتدع، وہ بدعتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بدعتی ہے۔ حکمران کے خلاف لڑنا، ہتھیار اٹھانا، تلوار نکال لینا اس کے خلاف اور بغاوت کرنا، فرمایا جو یہ کام کرے وہ بدعتی ہے۔ علی غیر سنہ، وہ سنت کے اوپر نہیں ہے، وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ نہیں ہے، علی غیر سنت والطریق، اور اہل سنت والجماعت کے راستے پہ نہیں ہے۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ امام احمد بن حنبل کے۔ تو یہاں پہ امام بربہاری نے اور امام احمد نے واضح کر دیا کہ وقت کے حکمران کے خلاف لڑنا جائز نہیں ہے، اس کے خلاف خروج جائز نہیں ہے، بغاوت جائز نہیں ہے۔ وَإِن جَارَ، اگرچہ وہ ظلم و زیادتی کرے۔ اور میں پہلے یہ حدیث ذکر کر چکا ہوں مسلم شریف کی، جس میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگرچہ تمہارا حکمران تمہاری پشت پہ کیا مارے؟ کوڑے مارے، اور تمہارا مال چھین لے، تب بھی کیا کرو؟ اس کی اطاعت کرو، تب بھی اس کی بات مانو۔ اور یہاں پہ حوالہ دیا امام بربہاری نے جناب ابو ذر غفاری کی حدیث کا۔ ابو ذر غفاری کون ہیں؟ جن کا نام ہے جندب بن جنادہ، جندب بن جنادہ۔ آپ نے ان سے کہا تھا کہ اصبر، کہ ابو ذر صبر کرنا، وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ تمہارا حکمران حبشی غلام ہو۔
یہ حدیث کہاں پہ آئی ہے؟ مسلم شریف میں موجود ہے۔ الفاظ کیا ہیں ابو ذر غفاری کے؟ کہتے ہیں کہ ان خلیلی اوصانی، بے شک میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو، اور یہ دوستی کا اعلیٰ ترین جو مقام و مرتبہ ہے اسے کہتے ہیں خلیل۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا تم لوگوں میں کوئی خلیل نہیں ہے، میں اگر خلیل تم میں سے کسی کو بناتا تو کس کو بناتا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو ذر پھر کیسے کہہ رہے ہیں کہ میرے خلیل نے کہا؟ یہ ابو ذر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کو کہ میرے خلیل ہیں، اللہ کے رسول نہیں کہہ رہے کہ ابو ذر میرے خلیل ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدے کر دیا کہ میں نے تم میں سے کسی کو اپنا خلیل نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا کیا بنا لیا تھا؟ خلیل بنا لیا تھا۔ البتہ صحابہ اکرام یہ کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے خلیل ہیں۔ تو ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں ان خلیلی اوصانی، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے۔ کیا وصیت کی ہے؟ کہ ان اسمع و اطیع، میں اپنے حکمران کی بات سنوں، و اطیع اور اس کی اطاعت کروں، اس کی بات مانوں، اس پہ عمل کروں۔ وَإِن كَانَ عَبْدًا، چاہے وہ غلام ہو، مجدع الاطراف، غلام بھی ایسا جس کا کان کٹا ہوا ہو یا جو ناک کٹا ہو، ایسا حکمران ہو۔ ایک تو حبشی ہے، دوسرے نمبر پہ غلام ہے، تیسرے نمبر پہ شکل ایسی ہے ناک کٹنے کی وجہ سے یا کان کٹنے کی وجہ سے کہ دیکھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک تو حبشی ہے وہ، اور ایک ہے غلام، اور ایک ناک کٹا ہے یا کان کٹا ہے۔ ایسا حکمران بن جائے اس کی بھی فرمایا اطاعت کرنی ہے۔ آپ اندازہ کریں، اور حدیث کس کتاب کی ہے؟ مسلم شریف کی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ضعیف ہے۔ اور نمبر کیا ہے؟ 1837، 1837۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں، کون؟ امام ابن ماجہ، تو وہ ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 2862، 2862۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں عبداللہ بن سامت کہتے ہیں ابو ذر غفاری سے روایت کرتے ہوئے کہ انہ انتہا الی الربدہ، کہ ابو ذر غفاری مقام ربدہ پہنچے، اور مقام ربدہ جو ہے یہ مدینہ کے قریب ہے۔ وقد اقیمت الصلاۃ، جب پہنچے تو وہاں پہ نماز کی اقامت ہو چکی تھی۔ فَإِذَا عَبْدٌ يَؤُمُّهُمْ، تو وہاں پہ غلام تھا، وہ ان کی امامت کیا کرتا تھا، وہ انہیں نماز پڑھایا کرتا تھا۔ فقیلا، امام سے کہا گیا، ہاد ابو ذر، بھائی ابو ذر آ گئے ہیں، صحابی رسول آ گئے ہیں، یعنی کہ ان کو موقع دو کس چیز کا؟ نماز پڑھانے کا، امامت کرنے کا۔ فذهب يتأخر، تو وہ غلام پیچھے ہٹنے لگا۔ فقال ابو ذر، تو تب ابو ذر غفاری نے کہا تھا، اوصانی خلیلی ان اسمع و اطیع، میرے خلیل علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں جو بھی حکمران بنا دیا جائے، جس کو بھی ذمہ داری دے دی جائے، اس کی بات سنوں اور اطاعت کروں، چاہے وہ کوئی حبشی غلام ہو، چاہے وہ کان کٹا ہو، چاہے وہ ناک کٹا ہو۔ اور اسی موضوع پہ ایک اور حدیث بھی ہے، حدیث کے راوی ہیں جناب ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام ہیں امام ابو داؤد، اور نمبر ہے حدیث کا 4607، 4607۔ فرماتے ہیں جناب ارباز بن ساریہ، اوصیکم، کہ فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ اوصیکم بتقوی اللہ، کہ لوگوں میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، میری پہلی وصیت یہ ہے کہ تقوی اللہ، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، تقوی اپنا لو، والسمع والطاعہ، میری دوسری وصیت یہ ہے کہ تمہارا حکمران جو بھی ہو اس کی گفتگو دھیان سے سننا اور اس کی بات ماننا، اس پہ عمل کرنا۔ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، چاہے وہ کیا ہو، حبشی غلام ہو۔ یہاں پہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا حکمران چاہے حبشی غلام ہو، تب بھی آپ نے اس کی بات سننی ہے اور ماننی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ فَإِنَّهُ، اور یہاں سے ایک سبق حاصل کریں، ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ درس میں کہ حکمران کس قبیلے سے ہونے چاہیے؟ قریشیوں میں سے، لیکن وہاں پہ میں نے وضاحت کی تھی کہ حکمران مقرر کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ کسی قریشی کو بنایا جائے، لیکن اگر کوئی غیر قریشی حکمران بن جاتا ہے تو اس وجہ سے بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ تم قریشی نہیں ہو۔ اب دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول خود فرما لیں کہ چاہے تمہارا حکمران کون ہو، حبشی غلام ہو، اس کا مطلب ہے کہ حدیث والا معیار اس میں موجود نہیں ہے، پھر بھی فرمایا اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی بات سننی ہے، اس کے آرڈر پہ عمل کرنا ہے۔ آپ کہتے ہیں فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، کیونکہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندگی پائیں گے، رہیں گے، زندہ ہوں گے، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ میری امت میں بہت سے اختلاف دیکھیں گے۔ تو آپ نے کہا ہے کہ اس موقع پہ حکمران کی اطاعت کرنی ہے۔ اس کے بعد امام بربہاری کیا فرماتے ہیں؟ وَقَوْلُهُ لِلْأَنصَارِ، حکمران سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے، خروج کرنے کی اجازت نہیں ہے، بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے دلائل میں سے ایک دلیل تھی حدیث ابو ذر غفاری۔ اب دوسری حدیث وہ ہے کہ جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں سے کہا تھا اصبروا، صبر کرنا، حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض کوثر پہ آ کر ملو۔ یہ کون سی حدیث ہے جی؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 4330، 4330۔ حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن زید بن عاصم۔ یہ وہ حدیث ہے جو آپ لوگوں نے کئی دفعہ سنی ہوگی، بس میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین سے فارغ ہونے کے بعد مقام جیرانہ پہ مال غنیمت تقسیم کیا، اور اس موقع پہ عام طور پہ آپ نے مال کن کو دیا؟ مہاجرین کو، قریشیوں کو، مہاجرین کو، اور قریش آپ کا اپنا قبیلہ ہے، مکہ کے لوگ آپ کے ہم وطن تھے، مدینہ والوں کو کچھ نہیں ملا، انصاریوں کو کچھ نہیں ملا، ان کے مدینہ کے ان لوگوں کو ملا جو مہاجر تھے، جو مکہ سے مدینہ آئے ہوئے تھے، لیکن جو مدینہ کے مقامی باشندے تھے ان کو کچھ نہیں ملا۔ یہ حدیث اس لحاظ سے دھیان سے سننی چاہیے۔ آج اسلامی ممالک میں بہت شور اٹھتا ہے کہ دوسرے علاقے کے لوگوں کو نوازا جا رہا ہے، عہدے دیے جا رہے ہیں، ملازمتیں دی جا رہی ہیں، اور یہاں کے مقامی لوگوں کو کچھ نہیں دیا جا رہا۔ اس موضوع پہ گفتگو کرنا پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے بغاوت کا اعلان کر دینا، علیحدگی کا اعلان کر دینا، یہ مسئلہ ہے، یہ خطرناک سوچ ہے، اسلامی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا ہے، مہاجرین کو دیا ہے، قریشیوں کو دیا ہے، لیکن انصاریوں کو نہیں دیا۔ چند انصاری نوجوانوں نے اس موضوع پہ گفتگو کی آپس میں ان کے، اور یہ گفتگو پہنچ گئی کس تک؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ آپ نے انصاریوں کو جمع کیا ایک خیمے میں،
اور آپ نے کہا کہ یہاں پہ کوئی اور نہیں آ سکے گا، صرف انصاری ہوں گے بس۔ انصاری آئے، آپ نے پوچھا انصاریوں تم لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں، یعنی کہ تم لوگوں نے میری تقسیم پہ اعتراض کیا ہے؟ انصاری کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام، چند نوجوانوں نے ایسی گفتگو کی ہے، ہم باقی لوگوں نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ آپ نے کہا انصاریوں کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب میں تمہارے پاس تمہارے شہر میں آیا، یثرب میں جسے آج مدینہ کہتے ہیں، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، دشمن تھے، اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ایک کر دیا۔ اور واقعی آپ کے آنے سے پہلے اوس اور خزرج میں لڑائیاں رہتی تھیں۔ پھر کہا کہ کیا تم لوگوں کو یہ یاد نہیں ہے کہ تم لوگ گمراہ تھے، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تم فقیر تھے، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں مال دیا۔ انصاری ہر بات کے جواب میں کہہ رہے تھے بالکل اللہ کے رسول ایسا ہی ہے، اللہ کے رسول کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ آپ نے کہا انصاریو تم بھی کچھ کہو آگے سے، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ کی قوم نے آپ کو دھتکار دیا تھا، نکال دیا تھا، ہم نے آپ کو پناہ دی، ہم نے آپ کا دفاع کیا۔ انصاری نے کہا نہیں اللہ کے رسول، احسان اللہ کا اور احسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر آپ نے کہا کہ انصاریو یاد رکھو تم میرے لیے اس کپڑے کی طرح ہو جو انسان کے جسم کے ساتھ براہ راست لگ رہا ہوتا ہے، اور لوگ میرے لیے اوپر والے کپڑے کی طرح ہیں۔ تم اندرونی کپڑا جو جسم کے ساتھ براہ راست لگتا ہے، میں تم کو اپنا اس قدر قریب سمجھتا ہوں کہ تم میرے لیے اس کپڑے کی طرح ہو جو جسم کے ساتھ براہ راست لگ رہا ہوتا ہے، اور لوگ اس کپڑے کی طرح ہیں جو کپڑے کے اوپر کپڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوٹ، چادر آپ لیتے ہیں قمیض کے اوپر، خود قمیض بھی، جبکہ قمیض کے نیچے بنیان ہوتی ہے، وہ براہ راست جسم کے ساتھ لگ رہی ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا تم میرے لیے اس کپڑے کی طرح ہو جو جسم کے ساتھ براہ راست لگ رہا ہوتا ہے، اور لوگ اوپر والے کپڑوں کی طرح ہیں۔ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاریوں کا ایک حصہ ہوتا۔ انصاریوں تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ لوگ بکریاں لے کر جا رہے ہیں، اونٹ لے کر جا رہے ہیں، اور تم اپنے وطن اپنے شہر میں اللہ کے رسول کو لے کر جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الفاظ سن کے انصاریوں نے رونا شروع کر دیا، بہت خوش ہوئے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ انہیں یہ نصیحت کی تھی کہ انصاریو انکم ستلقون بعدی اثرا، انصاریو تم دیکھو گے میرے بعد کہ تم پہ اوروں کو ترجیح دی جائے گی، جن کہ تم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، مہاجرین کو جگہ دی، تم نے جہاد کیا، جانیں دیں، بچے دیے، مال دیا، بہت کچھ کیا تم لوگوں نے، لیکن جب مال آئے گا تو تم پہ اوروں کو ترجیح دی جائے گی، عہدوں کی باری آئے گی، تم پہ دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فاصبروا، انصاریو صبر کرنا، حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ میری تمہاری ملاقات حوض پہ ہو۔ تو آپ نے یہ درس نہیں دیا کہ اپنے حقوق کے لیے علم بغاوت بلند کر دینا، آپ نے کیا سبق دیا ہے؟ صبر کرنے کا۔ تو یہ ہیں آپ کے الفاظ کہ آپ نے انصاریوں سے کہا اسبروا، صبر کرنا، حتی تلقونی الحوض، یہاں تک کہ تم مجھے حوض پہ آ ملو۔ آخر میں کہتے ہیں امام بربہاری ولیس من السنتی، یہ سنت طریقہ نہیں ہے، کیا؟ قتال السلطان، وقت کے بادشاہ سے لڑنا، سلطان سے لڑنا، حاکم وقت سے لڑنا، تلوار اس کے خلاف اٹھا لینا، اسلحہ لے کے اس کے خلاف میدان میں چلے آنا، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ ہے صبر کرنا۔ فإن فیہ، کیونکہ اس طریقے میں فساد الدنیا والدین، تباہی ہے، بربادی ہے، خرابی ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی
دین کے لحاظ سے. دین کے لحاظ سے کیسے؟ آخرت کے خراب ہونے کا خطرہ ہے. اور دین کے لحاظ سے اس لیے بھی کہ جب آپ خروج کریں گے، بغاوت کریں گے، تو کیا حکمران آسانی سے آپ کے لیے کرسی چھوڑ دے گا؟ وہ آگے سے کیا کرے گا؟ مقابلہ کرے گا. مسلمان سے لڑیں گے، لوگ قتل ہوں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، بچے یتیم ہوں گے، امن و امان ختم ہو جائے گا، گھروں پہ ڈاکے پڑیں گے، چوریاں ہوں گی، بدماش آپ کے پلاٹوں پہ، گھروں پہ، کاروبار پہ قبضہ کریں گے، اور آپ چھڑا نہیں سکیں گے کیونکہ پولیس کا نظام ختم ہو چکا، فوج کا نظام ختم ہو چکا، فساد بپا ہو چکا، فتنہ ہی فتنہ ہے. پھر نہ آپ کی مسجدیں محفوظ ہوں گی، نہ آپ کے مدارس محفوظ ہوں گے، نہ آپ کھلے طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام کر سکیں گے، نہ آپ اچھے طریقے سے نمازیں قائم کر سکیں گے، خطبہ جمعہ دے سکیں گے، عید کی نماز پڑھ سکیں گے. آپ دیکھ لیں ان ممالک کی طرف جہاں پہ بغاوت کا علم بلند ہوا، خروج ہوا، وہاں پہ کتنے کتنے برے حالات ہوئے لوگوں کے. لوگ سمجھ رہے تھے کہ موجودہ بادشاہ بڑا ظالم ہے، بغاوت کرتے ہیں. بغاوت ہوئی تو جو بادشاہ تھا اس کا ظلم تو چند لوگوں کے اوپر تھا، لیکن جب اس کی بادشاہ چلی گئی، حکومت چلی گئی، پھر کیا ہوا؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ہر علاقے میں کئی بادشاہ نکل آئے، ہر گاؤں میں کئی بادشاہ نکل آئے، اور ہر طاقتور نے کمزوروں کے اوپر کیا کیا؟ ظلم کیا. عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں، بچے جو ہیں ان کو قتل کیا گیا، مارا گیا، اور لوگ بے وطن ہوئے، ہجرت کرنا پڑی، اپنے گھر چھوڑنے پڑے، کاروبار چھوڑنا پڑا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے، وہ اپنی کتب میں بار بار کہتے ہیں کبھی بھی کسی بغاوت کا انجام اچھا نہیں ہوا. جب بھی بغاوتیں کی گئی ہیں، خروج ہوا ہے، کہتے ہیں آپ تاریخ کے اوپر نگاہ ڈالنی، اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عدم خروج میں، عدم بغاوت میں احادیث پہ عمل ہے، اللہ رب العزت کے کلام پہ عمل ہے، اور پھر صبر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے درجات بلند ہوں گے. روز قیامت آپ کا صبر آپ کے کام آئے گا. جو آپ پہ ظلم و زیادتی ہوئی ہے وہ نیکیوں کی شکل میں آپ کے سامنے آ جائے گی. ظلم و زیادتی کرنے والوں کو روز قیامت اپنے انجام کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ دنیا میں بغاوت سے دور رہیں اور مسلمان حکمرانوں کے خلاف کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں. یہ وہ عقیدہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پہ موت دے، اور اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو یہ درست عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق دے، اور غلط عقائد سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.